الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه ولا يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے اور دنیا بنانے کے بعد انسانوں کو جب اللہ نے بنایا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے، اس وقت سے ہر قوم کے پاس، ہر امت کے پاس ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے حضرات انبیاء علیہم السلام کو روانہ کرتے رہے۔ ہر قوم کے پاس نبی آئے، ہر امت کے پاس نبی آئے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل۔ ہر قوم کے پاس ہم نے ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے دنیا میں بھیجے ہیں، تاکہ کل یہ نہ کہے انسانیت کوئی ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا۔ دوزخیوں کو، جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈالیں گے تو جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تھے، ہم سمجھے نہیں، ہم نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام 1400 سال سے آیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب سے انسان ہے اسی وقت سے دین حق موجود ہے۔ دین حق کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی پرستش کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، رسولوں کی باتوں کو ماننا، مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال کو ماننا، تسلیم کرنا،
شریعتیں مختلف تھیں. جیسے بچہ بچپن میں اس کے کپڑوں کے سائز الگ ہوتے ہیں، جوان ہوا تو سائز تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اور تھوڑا سا عمر اس کی زیادہ پہنچی تو اور اس کے لباس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو لباس کے سائز عمر کے لحاظ سے بدلتے رہے. تو اسی طرح شریعتیں بدلتی رہی، لیکن سب کا مجموعہ ایک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، دنیا کی حقیقت کو سمجھے، مرنے کے بعد کی تیاری دنیا ہی میں کر لے، مرنے کے بعد جو احوال پیش آنے والے ہیں، عذابات کا سلسلہ مجرموں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے نعمتوں کا سلسلہ، باغ ہے آگ ہے. اچھے اعمال کریں گے تو باغ ہے، جنت کے باغات ملیں گے، اور برے اعمال کریں گے تو آگ میں جانا پڑے گا. اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ کا جیل خانہ ہے. نیک اعمال کرو گے تو مہمان خانوں میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو جیل خانہ جانا پڑے گا. ہر نبی اپنی قوم کو اس کے متعلق بتائے. حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا کے اندر آئے. تمام کا مقصد اصلی ایک ہی تھا کہ لوگوں کو صحیح رخ مل جائے، ہدایت کا راستہ مل جائے، لوگ صراط مستقیم پر گامزن رہے، دنیا کی رنگ ریلیوں میں پھنس کر اپنی آخرت کو نہ بھولے، اپنے آپ کو نہ بھولے، اپنے مقصد کو نہ بھولے، اپنی منزل کو نہ بھولے. سب کا مشن ایک ہی تھا، سب کا مقصد انبیاء کا آنے کا ایک ہی تھا. یہ نہیں کہ تجارت سکھائے، زراعت سکھائے، دنیا کی کس چیز میں کیا مادہ ہے، کیا میٹیریل ہے، کیسے. اس کے لیے حضرات انبیاء کو نہیں بھیجا گیا. حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جو میدان ہے انسانوں کے دل، انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے. دل کے تابع ہیں سارے اعضاء، دل بادشاہ ہے، سارے اعضاء اس کے تابع ہیں. نیکی کا خیال، برائی کا خیال پہلے دل میں آتا ہے، اور پھر جب دل سگنل دے دیتا ہے تو اعضاء کام کرنے لگتے ہیں. نماز کا شوق پہلے دل میں آتا ہے، اور پھر آدمی اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے. برائی کا خیال دل میں آتا ہے، اور پھر برائی کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے، زنا کرنے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے. تو دل بادشاہ ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب تھے، کہ دل کے اندر اللہ کی معرفت آئے، دل کے اندر اللہ کا خوف آئے. نیک اعمال انسان اللہ کی محبت میں اچھے طریقے سے پورا کرے گا، ورنہ بوجھ سمجھے گا. اگر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. دیکھو سردی کی رات میں ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ صاحب کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے آہ و بکا کر رہے ہیں، اللہ کو منوا رہے ہیں، اور اللہ کی یاد کر رہے ہیں، نماز کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. 3 شخص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں. ایک وہ شخص جو جنگ کے میدان میں جائے اور سارے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ آئے، پیٹ پھیر لے دشمن سے ڈر کر، یہ سینہ سپر ہو کر آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، یا تو جنگ جیتتا ہے، یا تو فتح، یا تو غازی بن کر آتا ہے، یا تو شہید ہو جاتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جو کوئی سائل مجمع کے پاس آیا، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. واقعی وہ مجبور تھا، قوم نے نہیں دیا. ایک آدمی جو اسی قوم میں تھا، سارا مجمع چھڑ گیا، چلا گیا، یہ اکیلے تنہا جا کر اس شخص کی حاجت پوری کر دیتا ہے، ضرورت پوری کر دیتا ہے، اسے اللہ کے نام پر کچھ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا. اور وہ اپنے دوستوں تک کا تذکرہ نہیں کرتا کہ میں نے فلاں کو اتنا دیا، یہ دیا.
ایسے شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا شخص فرمایا کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، لحاف اوڑھ کر مزے کی نیند اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ سو رہے ہیں، جاگنے کو جی نہیں چاہتا، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، سردی کا موسم ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز تہجد ادا کرتا ہے اور کھڑے کھڑے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے روٹے ہوئے رب کو منواتا ہے۔ یہ تین شخصوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو میرے دوستوں، محبت اللہ کی ہوگی تو آدمی شوق سے عمل کرے گا، ورنہ بوجھ سمجھے گا۔ منافقین دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں تھی تو ان کی نمازیں کیسی تھی؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ منافقین جو دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، اور دکھلاوے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ دائمی نہیں ہوتا، وہ عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے۔ اور مخلصین اللہ کی محبت میں عمل کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، نماز کو شوق سے ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو شوق سے ادا کرتے ہیں۔ محبت سے آدمی عمل پر اسے ابھار پیدا ہوتی ہے، اور گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ کا خوف چاہیے۔ اس وقت تمام دنیا کی حکومتوں کے پاس، ملکوں کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کیسے کیسے ایٹم بم ہیں، کیسی کیسی ٹیکنالوجی ہے، پولیس زیادہ، فوج زیادہ، ملٹری زیادہ، ساری طاقتیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ جرائم کے انسداد کے لیے، گناہوں کو دور کرنے کے لیے، قانون کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کوئی چوری نہ کرے، کوئی زنا نہ کرے۔ اس کے لیے یہ سارے انتظامات، یہ سارے اسباب حکومتوں نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر طے کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جتنے جرائم انجام ہوتے ہیں، جتنے چوریاں ہو رہی ہیں، جتنی زنا ہو رہی ہیں، پہلے زمانے میں اتنے نہیں ہوتے تھے۔ تو کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ یہ فوج تمہیں علانیہ طور پر، یہ ملٹری تمہیں علانیہ طور پر زنا سے روک سکتی ہے، چوری سے روک سکتی ہے۔ حکومت کا قانون اگر کوئی جرم سامنے آ جائے تو روک سکتی ہے، لیکن تنہائی میں کون روکے؟ خلوت میں کون روکے؟ جلوت میں تو یہ کام دے سکتے ہیں، لیکن خلوت میں کون روکے؟ خلوت میں کون سی فوج تمہیں دیکھ رہی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پتا چلا کہ اللہ کا خوف ہے جس کی بنیاد پر آدمی گناہوں سے بچے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جنگل ہے، بالکل گرم علاقہ ہے مکے کا، تپتی ہوئی دھوپ ہے۔ ایک چرواہے سے پوچھا کہ بھئی ہم بھوکے ہیں، تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری ہمیں دے دو۔ مالک اگر پوچھے تو بتا دینا بھیڑیا کھا لیا ہے۔ تو مالک کو کیا پتا چلے گا کہ تم نے سچ کہا جھوٹ کہا؟ وہ مان لے گا آپ کی بات کو۔ تو چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، میں اپنے مالک کو بتا دوں گا کہ بھیڑیا نے کھا لیا، مالک مان بھی لے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہاں چلے گئے؟ تم دو نہیں تیسرے خدا ہے، تین نہیں چوتھے خدا ہے۔ ما یکون من نجوى الا ثلاثہ، اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی تم اپنا رخ کر لو وہاں پر اللہ کو پاؤ۔ حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے۔ ایک مرتبہ وہ ٹرین سے سفر کرنا ہے، کانپور جانا ہے۔ حضرت کا اس کانپور میں رہتے تھے، قیام حضرت کانپور میں اس زمانے میں تھا۔
کانپور میں تدریسی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن اپنے بیگ کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ کچھ گنے بھی لے کر گئے تھے۔ اب گنے اس کا بہت زیادہ تھا، اس کی بھی ٹکٹ کٹوانی ہے، تو وہ اسٹیشن جو ماسٹر تھا حضرت کو پہچانتا تھا اگرچہ کہ ہندو، لیکن حضرت کی بزرگی کو وہ بھی تسلیم کرتا تھا۔ حضرت جب تلوانے کے لیے کہ بھئی اس کا بھی تم ٹکٹ کٹوا دو، تلوانے کے لیے جب گئے تو ماسٹر نے کہا، اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ حضرت آپ مت تلواؤ، آپ کے لیے ایسے ہی اجازت ہے، آپ لے کر جائیے، ٹرین میں لے کر جائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہاں پر چیکنگ آ جائے، مجھے اسٹیشن بدلنا ہے، دوسرے ٹرین کو پکڑنی ہے، اگر دوسرے ٹرین میں چیک کرنے والا آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس اسٹیشن بابو نے کہا کہ میں اس سے بھی کہہ دوں گا کہ تمہارے لیے کچھ پوچھ تاچھ نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کانپور میں اتروں گا تو وہاں پر اسٹیشن میں وہاں چیک کرنے والا کوئی اور ہوگا تو وہاں کیا بنے گی؟ تو وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے کہا کہ میں فلاں سے بھی کہلوا دوں گا کہ آپ کے لیے کچھ پوچھ تاچھ نہ کرے، آپ کے لیے چھٹی کر دے، آپ ایسے ہی لے کر جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اور آگے جانا ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ اور آگے کہاں جانا ہے؟ اور آگے تو آپ کا گھر ہوگا کانپور میں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اور مجھے آگے جانا ہے، آخرت میں پہنچنا ہے۔ اگر وہاں اللہ مجھے پوچھ دے کہ تم نے دھوکہ کیوں کیا، قانون کے خلاف عمل کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اس اسٹیشن بابو سے حضرت نے فرمایا کہ تم ملازم ہو، سرکاری نوکر ہو، تمہارے لیے بھی یہ حق نہیں بنتا کہ کسی کے لیے بھی آپ چھٹی کر دو، کسی کے لیے بھی جو ہے ٹکٹ کٹوا دو۔ تم قانون کے خلاف تم بھی نہیں کر سکتے، تم مالک نہیں ہو اسٹیشن کے، تم تو ملازم ہو، سرکاری نوکر ہو، تمہارے لیے بھی یہ حق نہیں بنتا۔ یہ ہے اللہ کا خوف، جس کی وجہ سے آدمی دھوکہ دہی سے بچتا ہے، غبن سے بچتا ہے، ظلم سے بچتا ہے۔ تو حضرات انبیاء دنیا میں تشریف لائے، مبشرین و منذرین، خوشخبری دیتے تھے جنت کی اور ڈراتے تھے آگ سے۔ ہر نبی خوشخبری بھی دیتے تھے، ڈراتے بھی تھے جہنم سے، لیکن میرے اور آپ کے نبی جو جنت کی خوشخبری بتائے ہیں اور جہنم کی ہولناکیوں سے ڈرائے ہیں، یہ صرف وحی کے ذریعے سے نہیں بلکہ اللہ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، معائنہ کروایا، سیر کروایا۔ معائنے کے بعد، مشاہدے کے بعد میرے اور آپ کے آقا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت کی نعمتیں مزے لے لے کے سناتے تھے، جہنم کی ہولناکیوں کے خطرے اور اس کے وہاں کے عذابات ایسا بتاتے تھے کہ گویا کہ نگاہوں کے سامنے۔ اور حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا نقشہ ایسا کھینچا، حضرات صحابہ کہتے تھے اگر جنت ہمارے سامنے دکھائی دے، ہمارے کوئی عمل کے اندر اضافہ نہ ہو، بن دیکھے جو اعمال ہم کر رہے ہیں اتنے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اب جنت مشاہدے میں آ جائے، ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جائے تو کسی عمل میں اضافہ نہ ہو۔ جہنم اگر ہمارے سامنے آ جائے تو اب کسی گناہ کے چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ غیب کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اتنی سنی ہے، ایسی سنی ہے کہ اب جہنم سے ہم بن دیکھے ہم ڈرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، شراب دنیا کی شراب نہیں جس کو پی کر آدمی کے اندر یہ تمیز نہ ہو کہ ماں کون ہے، بیوی کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے، عقل فاسد ہو جائے، عقل معروف ہو جائے۔ یہ شراب نہیں، شرابن طہورا، شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی۔ اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی
لباس پہنائیں گے، ایسا لباس لا تبلا، کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی میلا نہیں ہوگا، ایسی جوانی عطا فرمائیں گے لا تفنا، وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق جنت کے بچے ہو یا بوڑھے ہو، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 سال کی عمر یا 33 سال کی عمر اللہ عطا فرما دے، چاہے 90 سال کا بوڑھا ہو، چاہے 100 سال کا بوڑھا ہو، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 30 سال کی ہو، ایک روایت کے مطابق۔ یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جنت کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی 30 سال کی عمر میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ جنت کے مزے لے ہو۔ ہر ایک کو 72 حوریں دی جائیں گی، یہ پکی بات ہے، ریل نہیں ہے، ریل ہے۔ اس پر ہمیں ایمان لانا پڑے گا، ایمان نہیں لائیں گے تو عمل بیکار ہے، عقیدے کی خرابی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہر جنتی کو 72 حور اللہ عطا فرمائیں گے، اور ہر حور کو 70 جوڑے اللہ پہنائیں گے، اور اس حور کی پاکی صفائی، اس کی نفاسیت، اس کی طبیعت کی پاکی کے اعتبار سے فرمایا کہ 70 جوڑے پہن کر بھی اس حور کی پنڈلی کے اندر کا گودا باہر سے نظر آئے۔ پانی صاف ستھرا ہو تو چیز اندر ڈالو تو اوپر سے وہ چیز نظر آتی ہے، پانی گندا ہو جائے، میلا ہو جائے تو کوئی بھی چیز آپ کو اوپر سے پانی کے اندر نظر نہیں آتی۔ تو اس کے جسم کی پاکی کو بتایا گیا، اتنی پاک صاف ستھری، اور کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی عورتیں ہیں، ہم نرم و نازک عورتیں ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا اور ہم کو ان لوگوں کے لیے طے کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کیا جنت میں جمع ہوگا، صحبت ہوگی؟ حضور نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہاں صحبت بھی ہوگی، جمع بھی ہوگی، لیکن اولاد نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے پوچھا کہ اب ایک مرد 70 حوروں سے کیسے؟ فرمایا کہ ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی، جمع تو ہوگا، صحبت ہوگی، لیکن اولاد نہیں ہوگی، اور اولاد کی تمنا بھی انسان نہیں کرے گا جنت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم میری نعمتوں سے خوش ہو؟ جنتی کہیں گے یا اللہ آپ نے تو ہمیں کیا کیا نہیں دیا، سب کچھ دیا، اور کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کہیں گے کہ ایک وعدہ باقی ہے۔ جنتی پریشان ہو جائیں گے، کون سا وعدہ؟ اللہ کہیں گے کہ آج کے بعد سے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں آپ سے خوش ہوں، آپ سے راضی ہوں۔ اس سے اتنی جنتیوں کو خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوگی تو وہ مر جائے، ہارٹ فیل ہو جائے۔ خوشی میں بھی لوگ مرتے ہیں، فقیر کو 1000 روپے کی نوٹ دکھا دو تو مر جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو گریبان پکڑ کر لائیں گے اور پکاریں گے، او جنتیوں، او جہنمیوں۔ جنتی ڈریں گے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا ہم سے قصور ہو گیا۔ اور جہنمی یہ امید رکھیں گے ہو سکے ہمیں کچھ عذاب میں تخفیف ہو جائے، ہو سکے ہمیں جہنم سے نکالنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ جنتی بھی جھانکیں گے، جہنمی بھی جھانکیں گے۔ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور گریبان پکڑ کر لایا جائے گا، جیسے کسی کو گھسیٹ کر لاتے ہیں ویسے لایا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور جہاں پر جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے، موت کو ذبح کر دیں گے، اور اللہ جنتیوں سے کہیں گے تم ہمیشہ جنت میں ہوں گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنمیوں سے کہیں گے تم ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، تم ہمیشہ تکلیفوں میں رہیں گے، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، اور آپ کو یہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ موت ہوتی تو جہنمی بھی ڈر کے مارے مر جائے، غم کے مارے مر جائے، موت ہوتی تو خوشی کے مارے جنتی بھی مر جائے۔ جنت کا نقشہ یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا ہے، اور جہنم کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا کہ ایک بڑا چٹان
جہنم کے کنارے سے ڈال دیا جائے، 70 سال تک وہ گرتا رہے، 70 سال ہو جائے لیکن تہ تک نہ پہنچے، کوئی چھوٹا سا پتھر نہیں، کوئی چھوٹا سا ورق نہیں، ہلکی چیز اوپر سے نیچے ڈالو تو دھیمی انداز میں سلو وہ آئے، لیکن اگر کوئی بھاری چیز اوپر سے ڈالو تو ایک دم نیچے سے فوراً نیچے گر جائے، لیکن اتنا بڑا بھاری چٹان اوپر سے جہنم کے کنارے سے ڈالا جاتا ہے، لیکن 70 سال ہو جاتے ہیں لیکن وہ تہ تک نہیں پہنچتا۔ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پیپ پلایا جائے گا۔ ادنا جہنمی کا عذاب یہ ہوگا کہ اسے عذاب کے جوتے پہنائیں گے اور اس کی پاداش میں اس کا دماغ کھولتا ہوگا، جیسا کہ ہانڈی سالن سے کھولتی ہے، پک پک کر کے جیسے آواز آتی ہے ویسے اس کا دماغ کھولے۔ تو جہنم سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتے۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ۔ اب عذاب چک، دنیا میں بڑا گھمنڈی تھا، بڑا اکڑالو تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا بد اخلاق قسم کا آدمی تھا، اب اللہ کا عذاب چک۔ ہمارے نبی نے جنت اور جہنم کا نقشہ ایسا کھینچا ہے، اس لیے کہ ہر نبی وحی کے ذریعے سے جنت اور جہنم کی نعمتیں بتائی ہے، جنت کی نعمتیں، جہنم کی ہولناکیاں بتائی ہے، لیکن میرے اور تمہارے نبی معراج میں جا کر اللہ نے سیر و تفریح کروا کر جنت کی نعمتیں دیکھا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیکھ کر آ کر بتانے والا، سن کر آن کر بتانے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی حج کو جا کر مینا، مزدلفہ، عرفات، حجر اسود، مقام ابراہیم، وہاں کی نعمتیں، وہاں کے جو ایام اس نے گزارے ہیں مزہ لے لے کر سنائے، اور جو بندہ گیا نہیں ہے، صرف کتابوں میں پڑھا ہے، تو اس کے بتانے کا انداز الگ رہتا ہے، دیکھ کر آ کر بتانے والے کا انداز الگ رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسانیت آئی ہے، اسی وقت سے دین حق کی طرف رسولوں کو، انبیاء کو اللہ نے بھیجا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ 63 سالہ زندگی گزار کر دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں، ساتھ دینے والے کون تھے؟ غربا، فقراء، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، زید بن حارث، جن کا کوئی دنیاوی اعتبار سے مقام نہیں، یہ لوگ حضور کا ساتھ دی، اور آپ کے ساتھ بہت دشمنی کی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، آپ نماز میں رہتے ان کی اوجڑی گندگی لا کے ڈالا جاتا تھا، آپ کا گریبان چاک کیا جاتا تھا، آپ کو ساحر، کاہن، مجنون کہا جاتا تھا، آپ کو بیکاٹ کیا گیا 3 سال تک، کھانا پانی بند کر دیا، کلام اور طعام سب بند کر دیا، اور آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے آخری خطبہ دیا، اونٹنی پر بیٹھ کر 1.25 لاکھ حضرات صحابہ موجود تھے، جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم گردن کٹا دیں گے، دین اسلام قبول نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ اکرمہ جنہوں نے حمزہ کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تھا، وہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اس وحشی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مژدہ سناتے ہیں، وہ بھی دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں۔ اب بتائیے اس وحشی کو کس نے زبردستی کی اسلام لانے کے لیے؟ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو کس نے زبردستی کی؟ جو آج نعرہ لگ رہا ہے کہ بھئی زبردستی مسلمان بنایا جا رہا ہے، ارے بتائیے اکرمہ کو کس نے جو ہے زبردستی کی؟ وہ تو سپہ سالار تھے، ان کے خون کے اندر حریت دوڑتی تھی، غلامیت کو دبنا، کسی کے سامنے جھکنا یہ عرب کا مزاج نہیں تھا، قریش کا مزاج نہیں تھا۔ ایسے سرغنہ ابو سفیان جو ہندہ کے شوہر ہیں، ان کو کس نے دبایا؟ ان کو کس نے زبردستی کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر
ایمان اور اسلام عطا فرمایا۔ سوالات صحابہ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت، کیا میں نے امانتاً جو دین اللہ کے ہاں سے لے کر آیا تم تک پہنچایا؟ سب نے کہا کہ بلغتا، اے اللہ کے نبی آپ نے ہمیں پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے اس میں کامیابی ہوئی ہے، دین اسلام کی امانت میں نے پہنچائی ہے، جنت کا راستہ میں نے بتایا ہے، تو گواہ رہنا۔ اب اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے ذمہ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک چیز بھی میری جانب سے تم تک پہنچی ہے تو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور صحابہ جتنے بھی تھے تقریباً پوری دنیا میں پھیل گئے، ہندوستان آئے، مصر گئے، عراق گئے، سندھ آئے، پوری دنیا کے اندر حضرات صحابہ ایک نیت لے کر گئے، یا تو دین اسلام زندہ ہوگا یا تو ہماری قبریں بنے گی، یا تو ہماری قبریں بنے گی۔ پوری دنیا کے اندر صحابہ کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ بقیہ صحابہ کہاں چلے گئے مکہ مدینہ چھوڑ کر؟ کوئی بزنس کرنے گئے یا کوئی تجارت کرنے گئے؟ بزنس تجارت کرنے نہیں گئے، جو ذمہ داری رسول اللہ نے انہیں دی تھی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ساری دنیا کے اندر پھیلے۔ آج انہی کے صدقے سے آج ہم یہاں پر بیٹھے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب یہ بھولی بھٹکی انسانیت، اب نبی تو نہیں آئیں گے، اللہ نے اس امت کے ذمے دعوت و تبلیغ کا کام ذمے پر کیا ہے۔ جو بھی مسلمان کلمہ گو ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کروایا، تقریباً 100 سال ہو گئے۔ حضرت قاری طیب صاحب، حضرت حسین احمد مدنی، بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ نفس تبلیغ میں، نفس تذکیر میں کوئی شک نہیں، نفس تبلیغ، نفس تذکیر یہ منسوس ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، طریق عمل منسوس نہیں ہے، لیکن طریق عمل جو دعوت و تبلیغ کا ہے وہ الہامی ہے، الہامی ہے۔ حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا، بزرگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کی باتیں القاء کرتے ہیں۔ وہی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، وہی نہیں آئے گا، خیر کی باتیں، جیسے اس سے پہلے میں نے کہا کہ نیک سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ رہبری کرتے ہیں ایمان والوں، اسی طرح بزرگوں کے دلوں کے اندر کچھ کاموں کا القاء فرماتے ہیں، اگرچہ کہ وہ منسوس نہیں ہے لیکن شریعت کے خلاف بھی نہیں۔ جیسے مدارس اسلامیہ 8 سال پڑھاتے ہیں، حافظ قرآن بنانے کے لیے 3 سال لیتے ہیں، مولوی بنانے کے لیے 8 سال لیتے ہیں، ہر درجے کی کتابیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اب بتائیے مدارس اسلامیہ جو اس طرز پر چل رہی ہے، جو نظام، جو سیاق و سباق اس وقت ہے، تو کون سا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ صراحتاً ثابت نہیں ہے، لیکن دین آنے کے یہ ذرائع ہیں، دین آنے کے یہ اسباب ہیں، اسے انکار نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل اسی طرح جو مروجہ تبلیغ ہے، 40 دن کسی کو جماعت میں لے جاتے ہیں، 3 دن کسی کو جماعت میں لے جاتے ہیں، نیک ماحول میں رکھتے ہیں۔ ہیرا گندگی میں پڑ گیا، نالے میں پڑ گیا، اسے اٹھاؤ وہاں سے، اس کو وہیں پر چھوڑ دیا تو بہہ جائے گا، اسے اٹھاؤ، اسے پانی ڈال کر چمکاؤ، اسے اپنا مرتبہ دکھاؤ، اسے اپنا مقام دکھاؤ۔ 3 دن 40 دن فرشتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، مسجد کے ماحول میں رہتے ہیں۔ اب تک مخلوق کے بول بولتے تھے، دنیا بڑی، بزنس بڑا، تجارت بڑی، زراعت بڑی، میرا کاروبار بڑا۔ اب
40 دن 3 دن مسجد میں آ کر بول کس کے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا، نفع نقصان کے مالک اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کو اتنا بولا جاتا ہے، اتنا بولا جاتا ہے، اللہ اس بولنے کی انوارات، اس کلمے کے انوارات اس کے دل کے اندر القا کر دیتے ہیں، اب اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، وہ رونے لگتا ہے۔ ایک بندہ مالدار تھا، 17 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، جانتا تھا زکوٰۃ فرض ہے، لیکن جب گیا تبلیغ میں، اللہ کے راستے میں گیا، اسے احساس ہوا اور اس نے 17 سال کی زکوٰۃ ادا کی، 17 سال کی زکوٰۃ ادا کی۔ ہمارے تمل ناڈو میں خود ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں ایک عورت کام کرنے آتی تھی، وہاں اسلامی ماحول، نماز، ذکر، تلاوت، اخلاق دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی۔ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد اس کا شوہر کلمہ پڑھا، 50 سال کفر میں اس نے گزارے، 40 دن اس کے لگے، پھر 4 مہینے جب گیا تو بیوی سے کہتا ہوا گیا کہ میں جا رہا ہوں، اب میری تیری ملاقات جنت میں ہوگی۔ بیچارہ رمضان کے مہینے میں رتن گیری کے علاقے میں جمعہ کے دن رمضان میں روزے کی حالت میں، بالکل طبیعت صحیح تھی، کچھ بیماری نہیں تھی، لیکن موت کا وقت مقررہ آ چکا تھا، وہ بندہ انتقال کر گیا روزے کی حالت میں۔ اس سے کہا گیا کہ پانی پی لو، طبیعت خراب ہے، کہا کہ نہیں، میں اسی حال میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں رمضان میں جمعہ کے دن جس بیچارے کے 50 سال کفر میں لگے ہیں، اب نیک ماحول میں آیا، اچھے ماحول میں آیا، فرشتوں کے ماحول میں آیا، اندر سے بنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت عطا فرمائی کہ ہمیں بھی رشک ہوتا ہے کہ ایسی موت آ جائے۔ اب سعودیہ عربیہ اس نے اعلان کیا کہ مروجہ جو تبلیغ ہے وہ دہشت گردی کا دروازہ ہے، اس میں جا کر لوگ دہشت گرد بنتے ہیں۔ کس دلیل سے انہوں نے کہا؟ کوئی ایسا واقعہ بتا دو کہ تبلیغ والوں نے دہشت گردی کی ہو۔ وہ تو شراب خانے سے بچھڑے ہوئے کو، چوروں کو، اچکوں کو، شرابیوں کو مے خانے سے لا کر تہجد پڑھواتے ہیں، نماز پڑھواتے ہیں، ان کی زندگی بدلاتے ہیں۔ مسجد کے امام محراب رسول میں بیٹھ کر، منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بکواس کر رہے ہیں کہ تبلیغ والے غلط ہیں، ان کے عقیدے غلط ہیں۔ سرسری تحقیق تھی ان کی، پورے ورلڈ میں کہیں بھی تم کسی بھی نقشے میں رکھ دو انگلی، وہاں پر بھی جماعت کا کام چل رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، تبلیغ، نفس تذکیر، یہ فرض ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مروجہ جو تبلیغی عملی جو خاکہ ہے وہ منسوس نہیں ہے، وہ الہامی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی عملی نقشہ پیش کر رہا ہے وہ بھی تو اس کا اپنا ذہن سے ہوگا، وہ بھی تو وحی کے درجے میں نہیں ہوگا، وہ بھی تو منسوس علیہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مروجہ تبلیغ کا جو سسٹم چلایا ہے، نظام بنایا ہے، ساری دنیا نے اسے قبول کیا ہے۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، بھوپال میں چلہ میں لگا رہا تھا، آٹو میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوں، پیچھے جگہ نہیں تھی، کٹر ہندو ہے وہ۔ اس نے کہا کہ تمہارا جماعت کا کام کتنا اچھا ہے، کیسے کیسے لوگ جا کر بن کے آتے ہیں، والدین پر ظلم کرنے والے جا کر والدین کے فرما بردار ہو کر آتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں حکومت والے تم لوگوں کو مدد کرنا چاہیے، مالی تعاون کرنا چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، گواہی وہ ہے جو دشمن دے۔ آج انہیں کیا ہو گیا ہے، سعودیہ کو کیا ہو گیا ہے، گانے بجانے کی اجازت، شہر رسول جہاں پر صحابہ کے قدم پڑے ہیں، جہاں پر ہمارے بزرگان دین بغیر چپل کے چلتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں کسی صحابی کا قدم نہ پڑا ہو اور وہاں پر میرا جوتا لگ جائے، ادب کے خلاف ہو جائے۔
ناچنے گانے والیوں کو بلاتے ہیں اور ان کو انٹری دیتے ہیں، اور یہ اللہ والے جو تبلیغ کا کام جو 100 سال سے چلا رہا ہے، اور کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ آپ بتا نہیں سکتے، اور ان کو پابند کرتے ہو اور روک لگاتے ہو۔ ارے یہ پانی کی طرح ہے، ایک جگہ سے روکو تو دوسری جگہ سے آئے گا، اسے روک نہیں سکتے۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائفہ منصورہ قیامت تک رہے گی۔ وہ طائفہ منصورہ کسی ایک شہر میں، کسی ایک ملک میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ طائفہ منصورہ کے افراد ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ کسی ڈرانے والے کا ڈر وہ قبول نہیں کریں گے، وہ حق پر جمے رہیں گے۔ جتنا ڈراؤ گے اتنا ایمان ان کا زیادہ ہوگا، ان کی اتنی سعی جد و جہد آگے ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ 1933 عیسوی میں 1938 اس وقت اپنی پوری جماعت کے ساتھ، علماء کے ساتھ، جو سعودی کا بادشاہ ہے شاہ عبدالعزیز، اس کے پاس گئے، اور کام کا جو طریقہ ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور بادشاہ نے اس کام کو سراہا اور کہا کہ ہر مسلمان کو اس جماعت میں لگنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی اعانت کرنی چاہیے، خیر کے کام میں ہر مسلمان حصے دار بنے۔ اسی ابن سلمان کے داداؤں نے اس کام کو سراہا، اس کام کی مدح سرائی کی۔ مملکت سعودیہ عربیہ کا مفتی شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ جتنا انہوں نے تائید کی، جتنا انہوں نے تبلیغ کے خلاف تبلیغ کی تائید میں بتایا، شاید کہ کسی نے بتایا ہو۔ مملکت عربیہ کا اتنا بڑا مفتی اعظم، ان کے روح کو کیا گزرتی ہو۔ تو میرے دوستوں، عیسائیت اور دجالیت کو تو وہ اندر اپنے ہاں بلا رہے ہیں، اور تبلیغی کام کو بیان کر کے خود اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، اور اپنا جو ہے اخلاق دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے ہیں۔ حرمین شریفین کی حفاظت، مکہ مدینہ کی حفاظت، حجاز کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوراً اپنے اس بات کو واپس لے، اپنی اس رکاوٹ کو واپس لے، دوبارہ اپنے کلمات صحیح تحقیق کر کے علماء سے رائے مشورہ کر کے پھر جو ہے بات بڑھائے۔ اور وہاں کے علماء مجبور ہیں، دباؤ میں، جو حکومت دے دیتی ہے اسی کو پڑھ کر وہ سنا دیتے ہیں۔ اب پھر ایک بات گردش کر رہی ہے کہ جو تعلیمی امور کے ذمہ دار تھے، انہوں نے جو ائمہ کو آرڈر دیا کہ بتاؤ تبلیغ کے تعلق سے، یہ ہندوستانی جو تبلیغی جماعت ہے، جو پڑوس ملک کی تبلیغی جماعت ہے، جو پوری دنیا کے اندر ہے، اس کے تعلق سے ہم نے نہیں بولا۔ ایک خاص جماعت ہے اہل الدعوہ والتبلیغ، جن کو احباب کہا جاتا ہے افریقہ کی، ان کے تعلق سے ہم نے کہا۔ جب ان کے تعلق سے کہا تو ائمہ کھل کر کیوں بول رہے ہیں؟ وہاں کے امام صاحبان کھل کے کیوں بول رہے ہیں؟ ہندوستان کا نام لے رہے ہیں، اور یہاں کے اکابرین کا نام لے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب تبلیغ کی جد و جہد تھی، بھاگ دوڑ تھی، تو نہرو کو ڈر ہوا ہندوستان کے اندر کہیں یہ جماعت ہمارے لیے خطرہ نہ ہو جائے۔ اس نے حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے تذکرہ کیا کہ اس جماعت سے ہمیں حکومت کے اعتبار سے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خلاف ثابت نہ ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہرو جی اطمینان رکھو، اس جماعت کے مقاصد میں سے حکومت کا تذکرہ کرنا، پارلیمنٹ کا تذکرہ کرنا، دنیا کی چیزوں کا تذکرہ کرنا بالکل سرے سے نہیں ہے۔ یہ تو آسمان کے اوپر سے یا تو بات کرتے ہیں یا تو زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں، یہ تو حکومت کی بات ہی نہیں کرتے۔ حضرت عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے نہرو کو سمجھایا تھا۔ اب وہاں کیا بینڈ لگا، وہاں کیا جو ہے پابندی شروع ہوئی، اور یہاں کے سنگی کچھ جو ہے منافقین اور کچھ ہمارے دیش کے غدار، ان لوگوں نے اپنے نیوز کے اندر یہ جاری کیا کہ یہاں بھی پابندی لگنی چاہیے، یہاں بھی سعودیہ کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سعودیہ کے پورے اعمال تم لے لیتے ہو، وہاں چوری کرتے ہیں تو ہاتھ کاٹتے ہیں، وہاں کچھ جو ہے جرم کرتا ہے تو سر قلم کر دیا جاتا ہے، سارے قوانین آپ کو منظور ہے، اس ملک کے سارے قوانین منظور ہیں، تو پھر یہ بھی چلو، یہ بھی کرو۔
تو اس لیے میرے دوستوں یہ سب جو ہے فتنہ ہے، یہودیوں کی چال ہے، کسی بھی طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. اور میں کچھ مسلمان، کچھ علماء جو ظاہری سطحی علم رکھتے ہیں، ان کی باتیں بھی میں نے سنا کہ اچھا ہوا تبلیغ کا بینڈ ہو گیا. ارے بھائی، ان کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو اس کا یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تبلیغی ہیں، جماعت اسلامی ہیں یا اہل حدیث ہے. انہیں تو اسلام پر الغار کرنا ہے، انہیں سارے اسلام پر جو ہے میرے دوستو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس وقت سارے مسلمان متحد ہو کر، جڑ کر، ایک دل ہو کر، ایک جسم ہو کر آواز اٹھانا چاہیے اور بولنا چاہیے مملکت سعودیہ کو کہ بھئی تم نے جو کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، یہ غلط قدم اٹھایا ہے. اس کے تمہارے خود اپنے خاندان والے جو بادشاہ شاہ عبدالعزیز گزرے ہیں، اور پھر جو متاخرین جو علماء، متقدمین جو علماء گزرے ہیں، ان کے بھی جو ہے منشا کے خلاف تھا. انہوں نے اس جماعت کے کام کو سرایا مدار سرائی کی ہے، اور آپ اپنے فیصلے کو جو ہے واپس لیں. دعا بھی کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی، فتنوں کا دور چل رہا ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ سر ابھارتا ہے. ہم ان فتنوں کے دور میں ہم چل رہے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو فتنے سے محفوظ رکھے، اور فتنے کے زمانے میں ایمان کی طاقت دے دے، استقامت کی طاقت دے دے. دنیا کی رنگ ریلیوں میں ہم پھنسے نہیں، بلکہ حق کو جانیں، حق کی طرف گامزن ہو، اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ رہنے کی اللہ سے دعا کرے، بھیک مانگے. آمین. وآخر دعوانا